کیا ہم مسلمان ہیں؟ ایک موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ اور پھر وہ نہ ملنے پر پوری شادی کینسل، کیا یہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کیا ہم اسلام کے پیروکار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی افسوسناک خبر جو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور حقیقت ہے، اور یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ کتنے درجنوں ایسے واقعات ہیں جو سر عام لوگوں کے سامنے نہیں آتے، لیکن ہوتا یہی کچھ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اور ہم جس نبی کے پیروکار ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری نبی سردار الانبیاء ہیں، ان کی تعلیمات کیسی تھیں، ان کی حدیث جو ہم پڑھتے ہیں کتب میں، اور ان کا کردار، ان کی سیرت کیسی تھی، اور ہمارا یہ معاشرہ کس ڈگر پہ چل پڑا۔ اب یہ حالیہ دنوں کا کوئی واقعہ ہے کہ ایک بارات ہے جو پہنچی ہے اپنے گھر، وہاں پر اس نے ابھی انتظار میں تھے، اور وہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں موٹر سائیکل جو ہے وہ دیا جائے۔ اب یہ دولہے والوں کی ڈیمانڈ ہے لڑکی والوں سے کہ، اور جب عین موقع پر یہ بارات پہنچتی ہے تو وہ کیوں غریب خاندان تھا، گھر تھا، ان کے پاس نہیں تھا موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل میں بھی وہ 125 جو ہے مہنگا موٹر سائیکل تقریباً 2 لاکھ سے پلس ہے۔ اب وہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ہمیں موٹر سائیکل دیں تب ہم جا کر شادی کریں گے۔ تو وہ دلہن کا جو والد تھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو موٹر سائیکل نہیں ہے۔ آپ بغیرتی کا اندازہ لگائیں، بے شرمی اور بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ وہ پوری بارات جو تھی وہاں سے واپس چلی گئی، وہ دلہن کا والد، وہ اس کے گھر والے اسی کشمکش میں رہ گئے کہ کاش ہمارے پاس وہ ایک موٹر سائیکل ہوتا تو ہماری بیٹی کی شادی ہو جاتی۔ اور وہ کتنے بدبخت انسان ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں عورت والوں سے۔ اب سیرت اہل بیت علیہ السلام دیکھیں، پیغمبر کی سیرت دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان و نفقہ، اس کا جہیز، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا، تو حضرت نے جو جہیز دیا وہ اس کی رقم جو تھی وہ خود امیر المومنین سے لی۔ کیا وہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی؟ وہ کائنات کے مالک ہیں، خدا نے پوری کائنات ان کے صدقے بنائی ہے، لیکن میسج ہمیں دیا ہے، پیغام ہمیں دیا ہے کہ بیٹیوں کے اوپر، بیٹیوں اور بیٹیوں والوں کے اوپر یہ برڈن، یہ بوجھ نہ پڑے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہماری بیٹیاں، بہنیں اسی وجہ سے گھر میں وہ ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، وہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں کہ نہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کوئی وہ نہ ان کا رشتہ ہوتا ہے نہ وہ کوئی رشتہ لیتا ہے۔ تو خدارا اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ زمانے کی جو بدعات ہیں ان سے نکلیں اور حقیقی معنی میں مسلمان بنیں۔ بہرحال پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں ایک سچا امتی پیغمبر اکرم و مسلمان بننے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔